ملکی ترقی کے لیے نظام کی تبدیلی ضروری، وزیر اعظم شہباز شریف نے ترقی کا فارمولہ بتا دیا۔ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے نظام کو دفن کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ ماضی میں انصاف کا قتل کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو عقوبت خانے میں بھیجا گیا۔ نیب نے چن چن کر بے گناہ لوگوں کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے۔ نیب نے کبھی باب پاکستان منصوبے میں غبن کرنے والوں کا احتساب کیوں نہ کیا؟ لاہور میں باب پاکستان کی تعمیر اور والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ درست ہے کہ شوکت خانم کو ملی امداد سے 30 لاکھ ڈالر رقم کی سرمایہ کاری کی گئی۔ عمران خان کا اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جواب۔ خواجہ آصف کے خلاف حد تک عزت کیس، عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش ہوئے۔ دوران سماعت عمران خان نے کہا سرمایہ کاری کے لیے دی گئی رقم 2015 میں ہسپتال کو واپس دے دی گئی تھی۔ خواجہ آصف کو لیگل نوٹس بھیجنے تک سرمایہ کاری کی رقم واپس نہیں آئی تھی۔ پنجاب کی نگران حکومت کی اسحاق ڈار کے منجمد 50 کروڑ کے فنڈز جاری کرنے کی منظوری۔ نگران کابینہ نے بطور سپلیمنٹری گرانٹس 50 کروڑ 67 لاکھ روپے کے فنڈز دینے کی اجازت دی۔ اسحاق ڈار کے یہ فنڈ سرکاری اکاؤنٹ سے کمرشل اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے نیب کے کہنے پر 2 ماہ قبل منجمد اکاؤنٹس بحال کرنے کا مراسلہ محکمہ خزانہ کو لکھا تھا۔ ہڑتال کی دھمکی دینے والوں کے خلاف پنجاب حکومت کا ایکشن۔ صوبائی محکمہ خوراک نے ہڑتال کی دھمکی دینے والی فلور ملز کا گندم کا کوٹا معطل کر دیا۔ ہڑتال کی دھمکی دینے والی فلور ملوں کے خلاف کارروائی شروع۔ ہڑتال کی دھمکی دینے والی کسی بھی فلور مل کو گندم نہ دینے کا بھی کہہ دیا گیا۔ فورسز کے جاں بازوں کا امن دشمنوں کے خلاف ایکشن۔ سی ٹی ڈی کا پنجاب کے مختلف اضلاع میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 9 دہشت گرد گرفتار۔ خودکش جیکٹس، دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرنیڈ، ڈیٹونیٹر، اسلحہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس برآمد۔ دہشت گردوں کے خلاف 10 مقدمات درج، تفتیش جاری۔ ترکیہ اور شام میں تباہ کن زلزلے کا ملبہ، لاشیں اگلنے لگا۔ ہولناک زلزلے سے اموات 24,000 کے قریب جا پہنچی۔ دم توڑتی امیدوں میں بھی 8 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ ملبے سے ریسکیو کیے گئے چند روز کے بچے کی ویڈیو نے لوگوں کو جذباتی کر دیا۔ متاثرہ علاقوں میں ملبہ ہٹانے کے لیے سرگرمیاں جاری۔ ٹھٹھرتا موسم متاثرین کا کڑا امتحان بنا ہوا ہے۔ انقرہ میں زلزلے میں پھنسے 15 پاکستانی طلبہ ترکیہ سے لاہور پہنچ گئے۔ پی آئی اے کی پرواز کے ذریعے استنبول سے وطن واپس پہنچے۔ انقرہ میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے طلبہ کی واپسی میں اہم کردار ادا کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کوریا کے سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سیاحت، ثقافت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں انڈس ہائی وے پر افسوسناک حادثہ۔ قصبہ کالا کے قریب ٹرالر اور گاڑی میں تصادم۔ کار میں سوار 5 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں کا تعلق ایک ہی علاقے دری ڈھولے والی سے ہے۔ امریکی لڑاکا طیارے نے فضا میں اڑتی ناقابل شناخت آبجیکٹ کو مار گرایا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ریاست الاسکا میں نظر آنے والی چیز فضا میں 40,000 فٹ کی بلندی پر تھی، جس کا سائز چھوٹی کار کے برابر تھا۔ امریکی صدر کے حکم پر ملٹری نے مار گرایا۔ کون بنے گا چولستان کا سلطان؟ 18ویں چولستان جیپ ریلی میں سٹاک کیٹیگری مرحلہ۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ڈرائیور سید آصف امام کی گاڑی سے ریس کا آغاز کیا گیا۔ 255 کلومیٹر کا ٹریک، 77 گاڑیاں شریک۔ معروف اداکار اور ریڈیو پاکستان کے بانیوں میں شامل قاضی واجد کو مداحوں سے بچھڑے 5 سال بیت گئے۔ پی ٹی وی کے ڈراموں کے علاوہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ منفرد اداکاری سے آج بھی دلوں میں زندہ۔ اور بھارت میں لیجنڈری گلوکار محمد رفیع کا گانا گانے والے دادا جی کی دھوم۔ بزرگ نے فلم میرے صنم کا محمد رفیع کا ہٹ گانا پکارتا چلا ہوں میں گا کر سب کو حیران کر دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔